करेंगे बातिल को एक्सपोज। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसलमान हूँ और नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान, जात, सिफात में कोई भी गुस्ताखी, तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। और अगर मुसलमानों में कोई भी एक ऐसा मसला पैदा हो जाए तो उसका हल चाहता हूँ। 1905 में नबी करीम अलैहिस्सलाम की सिफात के मुतालिक चार लाइनों की 4 गैर मोहताज तहरीरों पर देवबंदी उलमा इकराम जनाब अशरफ अली थानवी, जनाब खलील अम्बेडकरी, जनाब रशीद अहमद गंगोही, जनाब कासिम ननोतवी साहबान पर तौहीन रिसालत के फतवे लगे और ये फतवे हसामुल हरमैन में लगे हुए हैं। अगर इन 4 उलमा इकराम पर तौहीन रिसालत के फतवे लगे तो देवबंदी उलमा इकराम खुद बता दे कि क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम की सिफात के मुतालिक गुस्ताखी सामने आने पर, इल्म होने पर इन इबारात के मुतालिक तौबा करना का कानून बनता था या तावीलें देने या वजाहतें करने का कानून बनता था। कुछ देवबंदी उलमा इकराम ने इन कुफरी इबारात से ला तअल्लुकी का इजहार किया है। ये 4 देवबंदी उलमा इकराम बड़े हैं, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात मुबारका तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी है। इसलिए फैसला आपने करना है, ये ईमान का मसला है। जनाब अहमद रजा खान साहब की अपनी ही किताबों में से कोई गुस्ताखियां मिली जिनके ऊपर इजमाई तौर पर कोई कुफर का फतवा लगवाया गया हो? नहीं, कोई फतवा नहीं लगवाया गया। तौहीन रिसालत की 4 इबारतों का फैसला न होने तक क्या बरेलवी जमातों का मिलाद या खुशी मनाने का हक बनता है? ये 4 इबारतें नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी है। इसीलिए पहले बात इन पर होगी, मिलाद बाद में होगा। क्या इन 4 इबारतों का फैसला पाकिस्तान में कोई एक ऐसा मुंसिफ नहीं जो करवा सके? जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केस कर सके? पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों से सवाल है, अपील है कि 115 साल हो गए देवबंदी उलमा इकराम ने इन 4 इबारात पे कुफर किया था, उन पे कुफर हुआ था और इन इबारात का फैसला अब हो जाना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि तौहीन रिसालत का बोझ हमारे कंधों से उतर सके। लाइक करें क्योंकि ये ईमान का मसला है और हर मुसलमान अपने अपने उलमा इकराम से राय ले, तजावीज ले और दे ताकि रोज़े आखिरत हम सब सुरखरू हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। चंद साथी एक रिजवान दाऊदी बरेलवी नामी आदमी की वीडियो कुछ दिनों से लेकर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हज़रत ये सोशल मीडिया पर ये हज़रात आजकल काफ़ी आ रहे हैं और बाकायदा अपने वीडियोस को स्पॉन्सर कर रही हैं। इनकी 2-3 वीडियो जो फेसबुक पर है हमने वो चेक की है, जिसमें ये उलमा देवबंद पर तबर्रा करते हुए कहते हैं कि जी कोई है पाकिस्तान में ऐसा जो उलमा देवबंद की इन इबारात को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाए। मौसूफ के साथ हमारा कोई ख़ास ज़ाती तारुफ नहीं है, हम उनको जानते हैं। अलबत्ता अगर ये वही दाऊद रिजवी है जिनकी मार्फत नामी किताब लाहौर से शाये हुई थी, जो कई उलमा को और कई लोगों को मुफ्त फराहम की गई थी और हमें भी मुफ्त भेजी गई थी, तो उन पर इनका नाम रहबर शरीयत और पीर तरीक़त वगैरह लिखा हुआ, ये भी एक अलमिया है उस उम्मत का कि कल के छोकरे छुकारे जो है वो अब रहबर शरीयत भी हैं और पीर तरीक़त भी हैं। मुझे इस मौके पर एक कहावत और एक मिसाल याद आ गई। हमारे एक साथी फरमाते हैं कि किसी मौलवी साहब को मशहूर होने का शौक़ चढ़ गया, तो किसी ने मशवरा दिया कि भाई आप कल फतवा दे दें कि कुत्ता हलाल है। तो मौलवी साहब ने कहने लगे यार ये कोई फतवा है कुत्ता हलाल है? उसने कहा भाई आपको फतवे से क्या लेना देना, आपको कुरान और हदीस शरीयत से क्या लेना देना, आपको तो शोहरत चाहिए। कल मीडिया की पहली सुर्खियों में और शेयर सुर्खियों में आप ही का नाम होगा कि फ़लाँ मौलवी साहब ने कुत्ता हलाल करार दे दिया, फ़लाँ मौलवी साहब ने कुत्ता हलाल करार दे दिया। मीडिया आपके पास आएगा, अखबारात आपके पास आएंगे, आपकी शोहरत हो जाएगी। तो यही ये फेसबुक के मुहक्किकीन को चस्का चढ़ा हुआ है कि जिससे कुछ शोहरत कमानी है वो उठता है और अकाबिर पर दुश्नाम तराजी शुरू कर देता है। बहरहाल हम तफसीलन इसमें नहीं जाना चाहते। मुझे हैरत है कि अगर ये वही दाऊद साहब हैं, दाऊदी साहब हैं, तो उन्होंने ख़ुद अपनी मारिफत के सफ़ा नंबर 8 पर देवबंदी हजरात को आले सुन्नत व जमात लिखा हुआ है और फिर दूसरी तरफ जो है उन पर कुफर के फतवे भी लगा रहे हैं। इन साहब को मैं ये मशवरा दूंगा
کہ اس وقت متکلم اسلام استاد محترم غزالی دوران حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ اور آپ کے مسلک کے پروفیسر سعید اسد صاحب کے درمیان گفتگو چل رہی ہے، اتحاد کے حوالے سے، عبارات کے حوالے سے، آپ کے عقائد کے حوالے سے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا تو آپ اس کاوش پر مطمئن رہتے، خاموش رہتے، یا یہ کہ آپ پروفیسر سعید اسد صاحب کو یہ مشورہ دیتے، بجائے اپنی بیٹھک میں بیٹھ کر ان کے پاس جاتے کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ بجائے دیوبندیوں کے پاس جانے کے آپ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور کوئی منصف بٹھا کے اس مسئلے کو حل کریں۔ اس لیے ہمارا پہلا مشورہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جا کے پروفیسر سعید اسد صاحب کے سامنے اپنا درد دل بیان کریں۔ اور دوسری بات، آپ پاکستانی عوام سے مطالبہ کریں گے کہ پاکستانی عوام میں کوئی ایسا نہیں کہ جو ان عبارات کو سپریم کورٹ میں لے کر چلا جائے، تو موصوف آپ بھی تو لاہور میں لیتے ہیں، کیا پاکستانی عوام میں آپ کا شمار نہیں ہوتا؟ کیا آپ خود اپنے آپ کو عاشق رسول نہیں سمجھتے؟ آپ تو اس مدعا کے مبلغ ہیں، دائی ہیں، تو دائی کا کام ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خود عمل کرے، پھر دوسروں سے عمل کرنے کا مطالبہ کرے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان عبارات کو اگر ہم سپریم کورٹ میں لے کر چلے جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو میں آپ کو دعوت نہیں بلکہ چیلنج دیتا ہوں، اگر آپ میں جرت ہے اور کچھ حیا ہے اور واقعی یہ آپ شہرت کے لیے نہیں کر رہے، باقی واقعتاً امت کا درد لے کر میڈیا پر آئیں، تو آپ مدعی بن کر ان عبارات کو سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کرے، ریٹ دائر کرے، ہم انشاءاللہ کے دفاع کریں گے، جیسے پہلے ہم نے دفاع کیا۔ 1935 میں بہاولپور کی عدالت میں کچھ عبارتیں پیش ہوئی، وہاں کی عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا۔ بقول آپ کے پارلیمنٹ میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی عبارت پیش ہوئی، بقول آپ کا، لیکن ہم تو کہتے ہیں جھوٹ ہے، لیکن پارلیمنٹ نے فتویٰ میں دیوبند پر نہیں لگایا۔ آپ کے مسلک کے پیر کرم شاہ اظہری جو شریعت کورٹ کے سپریم جج تھے، انہوں نے تحذیر الناس کے حق میں فتویٰ دیا، آپ نے مان لیا، آپ نے سپریم کورٹ کی بھی نہیں مانی۔ ہاں، اس کے مقابلے میں ہم آپ کو عدالتوں کے فیصلے سنائیں گے جس میں آپ کے خلاف فیصلے آئے، لیکن آج تک آپ کوئی جواب نہ دے سکے۔ بہرحال اگر آپ واقعی اتحاد چاہتے ہیں اور واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں اپنی اس دعوت میں مخلص ہے، تو ہم آپ کو دعوت دیتے بجائے سوشل میڈیا پر آ کر اپنا پیسہ برباد اور خرچ کرنے کے اور خواہ مخواہ میں جو ہے اپنی عزت مزید خراب کرنے کے، میں باقاعدہ آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور اگر دعوت کی لفظ پر آپ کو حیا نہیں آتی تو میں باقاعدہ آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں، اور میں عوام سے یہ بھی کہتا ہوں کہ بریلوی ٹبر بما یہ داؤدی اور بما اس کے ٹبر اور بریلوی مسلک زہر کا ڈرم تو پی سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی عدالتوں میں ہمارے خلاف نہیں جا سکتے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ ان عبارتوں پر الزامات اور علماء دیوبند پر فتوے جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اگر ہم ایک غیر جانبدار فورم پر جائیں گے، ہمارا جھوٹ کھل کر آ جائے گا۔ علماء دیوبند نے طلبہ جن کو کافر سمجھا، عدالتیں کیا، پارلیمنٹ کیا، دنیا کی پارلیمنٹ تو ان کو کافر قرار دلوایا گیا۔ آپ حضرات بھی ذرا غیرت کرنا، جائے ہمت کرے، یہ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ یا عدالت کی کسی عدالت میں بما داؤدی کے اور بما دیگر ٹبر کے اور بما پوری بریلوی مسلک کے یہ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، لیکن ہمیں پیشن گوئی کر رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ نہیں جا سکتے۔ لیکن پھر بھی اتمام حجت کے لیے میں کہتا ہوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں اکیلا افورڈ نہیں کر سکتا، تو میں آپ کو کہتا ہوں آئیے میدان میں، بیٹھیے سامنے، آپ ہم سے گفتگو کریں۔ پاکستانی عوام میں اتحاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پاکستانی عوام سے مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کم سے کم ہمارے درمیان تو مسئلہ حل ہو جائے گا نا۔ اگر آپ میں جرت ہے اور آپ واقعی سچے ہیں اور آپ واقعی سمجھتے کہ ان عبارتوں میں ایسی گستاخی ہے معاذ اللہ کہ وہ دھل نہیں سکتی، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئے ہمارے سامنے بیٹھیں۔ آپ کا حق بھی ہے کہ ہم میں اگر غلطی دیکھیں تو ہماری اصلاح کریں، یہ میری طرف سے آپ کو باضابطہ جواب ہے۔ میں سوشل میڈیا پر کسی قسم کی آپ کے علم غلم کے جواب کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ مجھے پتہ ہے آپ نے نہ میدان میں آنا ہے اور نہ سپریم کورٹ میں جانا ہے۔ آپ نے کمر میں بیٹھ کر اس ویڈیو کے خلاف ایک اور ویڈیو بنا لینی ہے، اس میں ایران مارنا ہے، توران مارنا ہے، تاجکستان مارنا ہے، ازبکستان مارنا ہے، افغانستان مارنا ہے۔ میں نے آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دینا، یہ میری طرف سے پہلی اور آخری ویڈیو، کیونکہ ہمارے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں کہ ہم ہر چمچے کو اٹھ کر جواب دیں اور پھر فیس بک پر اس سے لڑتے رہیں۔ یہ تو چونکہ ساتھی بار بار آ رہے ہیں کہ اتمام حجت کے لیے آپ، تاکہ ان کا اخلاص دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ کتنے مخلص ہیں، اتمام حجت کے لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں۔ آپ کو ہم دعوت دیتے کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں۔ میں مولوی ساجد، میں تحذیر الناس کو درست سمجھتا ہوں، میں حفظ الایمان کو درست سمجھتا ہوں، میں براہین قاطعہ کو درست سمجھتا ہوں، اور میں حسام الحرمین پہ علماء دیوبند پر لگائے گئے فتوے کو جھوٹ کا پلندہ سمجھتا ہوں، اس کے مصنف کو کذاب اور دجال سمجھتا ہوں۔ اب بقول آپ کے میرے اوپر 295 کا مقدمہ بن سکتا ہے، آپ جائے ہمت کریں اور کورٹ میں ان عبارتوں کو چیلنج کریں، ایک بات۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں، جگہ طے کریں، وقت طے کریں، اور آ کے خوشگوار ماحول میں گفتگو کریں۔ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ 20 روپے میں کتنے سکے ہوتے ہیں اور کتنے روپے کے نوٹ ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریں۔